بسم الله الرحمن الرحيم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ہم نے پچھلے درس میں بیٹا ادغام تام کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ادغام تام کتنے ہیں؟ دو, لام اور را. ٹھیک ہے, اور اس کی مثالیں بھی آپ کو دی تھی. را کی مثال دی تھی ہم نے محمد الرسول, محمد الرسول. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی مثال دی تھی ہم نے لام کی ملہ والی, ہے نا. ساتھ میں نے بتایا تھا حروف ادغام جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مشدد ہوں گے. کیا ہوں گے بیٹا؟ مشدد ہوں گے. اور حروف ادغام سے پہلے تنوین کا یا پھر نون ساکن کا ہونا ضروری ہے. تنوین یا نون ساکن کا ہونا ضروری ہے. اس درس میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. آج وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں, مگر جو ہمارا درس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام ناقص. کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ادغام ناقص. ارے زور سے بولو گے تو مجھے پڑھنے میں جذبہ آئے گا انشاءاللہ. ادغام ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نقص باقی ہے, ابھی اس کے اندر کمی ہے کچھ نہ کچھ, اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. تو ادغام ناقص کتنے بیٹا؟ یا واو میم نون, یعنی کتنے ہو گئے؟ 4. ادغام ناقص کتنے ہیں؟ 4. ادغام ناقص کتنے ہیں؟ 4. یا واو میم نون, یا واو میم نون, یا واو میم نون. میں نے آپ کو کہا تھا ان سب کے اوپر کیا ہونا ضروری ہے؟ تشدید. کیا ہونا چاہیے بیٹا؟ تشدید. کیا ہونا چاہیے؟ تشدید. اور ان سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تنوین یا نون ساکن, تنوین یا نون ساکن. ٹھیک ہے, یہ چیز جب ہوگی تبھی ہم کہیں گے کہ ہاں حروف یرملون ہے, اور یرملون میں سے ادغام ناقص ہے. ادغام ناقص ہے. اب سمجھیں گے بیٹا, ہم ایک ایک مثال لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی مثال دیں گے, اس کی مثال دیں گے, اس کی مثال دیں گے, اور آپ کو سمجھنا ہے اسے. ٹھیک, پہلے ہم یا کی مثال دیتے ہیں. آپ سورہ زلزال میں پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو بیٹا؟ زلزال میں پڑھتے ہو وَمَن يَعْمَلْ, ہے نا. جی بیٹا, ہماری اس مثال میں صرف ایک ہی تلاش ہے, ادغام یرملون. یرملون میں سے ادغام ناقص, ادغام ناقص میں سے یا, ادغام ناقص میں سے یا. دیکھیے بیٹا, یہاں پر بھی دیکھیے یا ہے, اس کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی یا ہے اور اس پہ تشدید ہے. اب یہی سمجھنا ہے ہم نے, اس کو ہم نے پڑھنا کیسے, غنہ کیسے ہوگا. دیکھیے یہاں پر نون ساکن نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یرملون میں سے یا ہے نا, اور مشدد بھی ہے. یا کیا ہے؟ یا مشدد بھی ہے. اسی طرح دیکھو یہاں پر را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین, دو زبر کی تنوین, اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا, اور اس کے اوپر کیا ہے؟ دونوں جو ہمیں ضرورت تھی وہ مل رہی ہے نا. یعنی ایک تو یا مشدد ہونی چاہیے اور اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہونا چاہیے. میم یا زبر, میم یا زبر. اب ملا دیا نا آپ نے, ملا کر بھی پڑھنا ہے. اب پڑھنا کیسے ہے؟ ناک میں آواز کو چھپانا ہے. میم یا زبر مین, یہ جو انگ ہو رہا ہے نا, یہی غنہ کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ غنہ کہلاتا ہے. جیسے من یعمل, کیا ہے؟ من یعمل. اسی طرح دیکھو را یا دو زبر, الف سائلنٹ ہو جائے گا. الف کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ را کو کس سے ملانا ہم نے؟ یا کے ساتھ. الف رہے گا لکھنے میں مگر پڑھنے میں نہیں رہے گا. تو را یا دو زبر رائن. اب دیکھو خیرن یرہ, سب نے یہ صورت پڑھی ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ کس کی مثال بتائی میں نے آپ کو؟
یا ناقص کی. کس کی بتائی میں نے؟ اب کس کی ہم پڑھیں گے؟ واو ناقص کی. ٹھیک ہے, واو ناقص کی مثال آپ نے پڑھا تھا تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے, دیکھیے ذرا ہماری بحث صرف اتنی ہے, پیچھے چھوڑ دیجیے, پیچھے ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری بحث صرف یہاں پر ہے. با کے نیچے کیا ہے بیٹا؟ ویری گڈ, دو زیر کی اور یہاں پر کیا ہے؟ واو. کیا ہے؟ واو مشدد ہے نا, واو مشدد. ہماری جو ہمیں چیز ضرورت تھی وہ مل گئی نا, تنوین ہونی چاہیے اور جو حروف جر موجود ہو مشدد ہو, دونوں چیزیں ہیں نا موجود. اب صرف گننا کرنے کی کوشش کرنے, ملا نا جیسے با واو دو زیر بیو, یو ٹرن, یعنی ساؤنڈ کی آواز زیر کی آنی چاہیے, زبر کے اوپر سے آتی ہے نا, زیر کی ساؤنڈ کی آواز ہونی چاہیے. لہبیو, با واو دو زیر بیو. اب یہاں پہ گننا, یہ جو بیو یہ ہے نا, یہی گننا ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ گننا. یہ ضروری نہیں ہے کہ من کی طرح یا میو کی طرح گننا اسی میں ہوتا ہے نا, یہ بھی گننے کی, کیونکہ اس میں بھی آواز ناک میں ہی چھپ رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. 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 لہب وتب. دو چیزیں کلیئر ہو گئی بیٹا. ادغام ناقص یا بھی ہو گیا, ادغام ناقص واو بھی ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. اب کس کی بات ہے؟ میم کی. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے, نون اور میم کا مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے, رسول من اللہ, رسول من اللہ. لام کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ دو پیش کی, میم مشدد ہے. گویا کہ یہاں پر بھی کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص. لام میم دو پیش لام, لام میم دو پیش لام. بات سمجھ گئے؟ اب پڑھیں گے کیسے؟ رسول من اللہ. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ رسول من اللہ. اسی طرح آپ سورہ فیل میں چلے جائیں. یہاں پر سیم وہی قاعدہ آ رہا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ. فا میم دو زیر, فا میم دو زیر. فا کے نیچے کیا ہے؟ تنوین. فا کے نیچے کیا ہے؟ تنوین اور میم مشدد. تو یہاں پر سیم وہی قاعدہ ہے. فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. كَعَصْفٍ یہ ہے ہماری بحث. فم گننا یہاں پہ کرنا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب چوتھی مثال کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں بیٹا, میم نون سے, میم نون سے, یہاں پر بھی وہی بن رہا ہے, مگر اس میم کو ڈائریکٹ چھوڑ ملانا ہے اس مشدد کے ساتھ. میم نون سے, نون ساکن ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ نون مشدد ہے نا, نون مشدد. تو کیا معلوم ہوا؟ حروف ادغام میں سے نون ساکن, نون مشدد, سوری نون ناقص. ٹھیک ہے, پڑھیں گے کیسے؟ من نبی, من نبی, من, یہ گننا ہے. کیا ہے بیٹا؟ اچھا قرآن کی کوئی آیت لے کے آئیے. عاملۃ ناصبہ, سورہ غاشیہ میں. دیکھیے بیٹا, یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ہے. تو آگے وہ دو پیش کی تنوین ہے, اس کے بعد نون مشدد ہے, نون مشدد. تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ادغام ناقص. ادغام نون ادغام ناقص. تو پڑھیں گے عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ. اچھا ابھی ایک دو چیزیں جو تھی میں آپ کلیئر کرنے والا ہوں, پھر اس کو سمجھ گئے آپ سارے. یہ ادغام ناقص سے واو کی مثال دے دی, ٹھیک ہے, یا کی مثال دے دی, واو کی مثال دے دی, میم کی مثال دے دی, اور نون کی بھی مثال آپ کے پاس آ گئی. اب ان میں دو چیز جو ہے نا, یہ
یہ ایک اور چیز میں کامن ہے کہ حروف یرملون کا مشدد ہونا ضروری ہے، مگر ساتھ میں اس سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ تنوین نون ساکن. ٹھیک ہے. ابھی ایک بچی پڑھ رہی تھی من الجنۃ، آپ مجھے بتائیے کیا یہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے؟ حالانکہ نون مشدد ہے، نون مشدد ہے کہ نہیں بیٹا، مگر اس میں ایک چیز غائب ہے، وہ نہیں ہے. ارے وہ الگ ایشو ہے نا بیٹا، ہم جو گننا کر رہے ہیں وہ مشدد کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہاں جو ہم گننا کر رہے ہیں پر جنتی، وہ ادغام یرملون کی وجہ سے نہیں کر رہے، ادغام ناقص کی وجہ سے نہیں کر رہے. اس کے اندر خود کی ایک ویلیو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر تشدید آ جائے گی، نون اور میم پر جب تشدید آ جائے گی تو اس میں خود بخود گننے کی مقدار آ جائے گی. مگر ادغام ناقص یہ نہیں بن رہا ہے، نون مشدد ہے صرف، کیونکہ اس سے پہلے نہ تنوین ہے نہ ہی نون ساکن ہے. اس کو نون ناقص بنانے کے لیے، ادغام ناقص بنانے کے لیے اس سے پہلے تنوین کا ہونا ضروری تھا یا پھر نون ساکن کا ہونا ضروری تھا، جو چیز یہاں پر نہیں ہے. ابھی کسی بچے نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ، دیکھو بیٹا اس کے اوپر بھی تشدید موجود ہے نا، ارے ہے نا تشدید بیٹا، مگر اس میں وہ قاعدہ نہیں آئے گا. وہ قاعدہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے تنوین نون ساکن نہیں ہے، نون مشدد ہے، وہ الگ ہے. تشدید کا جب قاعدہ ہم پڑھیں گے تب سمجھ میں آ جائے گا. غنہ تو ہوگا یہاں پر مگر ادغام ناقص والا غنہ نہیں ہے، یہ خود کی اپنی اس کی ایک مقدار ہے، اس کے حساب سے اس کے اندر غنہ پایا جا رہا ہے. اسی طرح میم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے میم بھی مشدد ہے نا، تو کبھی کبھار اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ثم غنہ کرنا ہے، ثم رددناہ پڑھتے ہیں نا، ثم میم مشدد ہے، میم مگر اس سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے تھی وہ ہے، تو ہم اس کو ادغام ناقص نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ صرف کہیں گے یہ میم مشدد ہے. کنسپٹ کلیئر ہوا بیٹا؟ جو آپ کے ذہن میں فالٹ تھا وہ آیا، سمجھ میں آیا؟ یعنی رہے گا تو غنہ، میم مشدد ہے مگر ادغام ناقص ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ جلدی بولیں. ادغام ناقص کے بارے میں پڑھ رہے. کتنے ادغام ناقص؟ نمبر 1 شاباش. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے حروف ادغام ناقص میں کوئی حرف آ جائے تو غننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بات سمجھ؟ گننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بس اتنا ہی یاد کرنا ہے، باقی کوئی اس کے اندر پریشانی کی بات نہیں ہے. اب آپ کے لیے کام ہے، جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی قرآن پڑھنے والے جن کا کم سے کم ام پارہ ہو رہا ہے یا ام پارہ آدھا ہو چکا ہے یا والضحیٰ سے آگے ہیں، وہ سارے بچے کل میں سبق کے دوران آپ سے پوچھوں گا، اگر ان میں سے کچھ آ گیا آپ نے پہلے تلاش کر کے رکھنا ہے کہ ادغام ناقص اور ادغام تام میں سے کوئی حرف آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور آپ وہاں پہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں پر ادغام ناقص ہے، یہاں پر ادغام تام ہے، تاکہ اس کی پریکٹس ابھی سے ہم شروع کر لیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے آگے. بات سمجھ گئے بیٹا؟ تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ بتائیے یہاں پر کہیں ادغام ناقص ہے، ادغام تام ہے، یہ آپ کا کام رہے گا کل اپنے سبق میں. قرآن کے اندر موجود ہے نا، جو بھی آپ کا سبق ہوگا ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حرف ضرور مل جائے گا ٹھیک ہے. اور مجھے آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ ادغام تام کیوں ہے، ادغام ناقص کیوں ہے ٹھیک ہے. یہ چیز بھی آپ کو مجھے سمجھانی ہے، سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو چلیے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.